السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ لفظ نبوت نبا سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی خبر کے ہیں، اور خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع انبیاء ہے، اور رسالت لغت میں پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، جس کی جمع رسول ہے۔ دین کی اصطلاح میں نبوت اور رسالت ایک اعلیٰ روحانی منصب ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو منتخب کر کے فائز فرمایا ہے، جس کے ذریعے انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب کہ نبوت اور رسالت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے احکام و ہدایات اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، اور ان کے ذریعے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح اور تربیت کرتا ہے۔ جو شخصیت ان منصب پر فائز ہوتی ہے اسے نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی حیثیت اپنی قوم میں اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ معصوم، پاک باز، نرم خو، نیک طینت، سچا اور امانت دار ہوتا ہے، اور الرسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، سب پر ایمان لازمہ فرض ہے۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے: سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس پیغمبروں سے کسی بھی کچھ فرق نہیں کرتے۔ اسلام نے انسان کی پیدائش اور زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت انبیاء اور رسل کے ذریعے بتایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر انسان کی دنیا و آخرت کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ عملی زندگی کے لیے اس کے سامنے کوئی مثال یا نمونہ ہو، جسے دیکھ کر اس کے موافق زندگی گزار سکے، اور پیغمبروں کی زندگی لوگوں کے لیے بہترین مثال یا نمونہ عمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی رسول پر کتاب نازل فرماتا ہے۔ صاحب کتاب اس کی تعلیمات اور احکامات اور حکمتیں سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے جس کا: اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ انہی میں سے پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتے اور پاک کرتے، اور اللہ کی کتاب و دانائی سکھاتے، اور پہلے یہ لوگ صریح گمراہی تھے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور آخرت محاسبہ اور پوچھ گچھ کی جگہ۔ اب اگر لوگوں کو سرے سے کوئی رہبری فراہم نہ کی جائے تو قیامت کے دن ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ہدایت ہی نہیں ملی، تو عمل کیسے کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بندوبست فرمایا ہے۔ اسی طرح روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا اہتمام فرمایا۔ رسولوں اور انبیاء کو دنیا میں لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا کہ وہ انسانوں کی ایمان کی طرف بلائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا حکم دیں، تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے، پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ قرآن کریم کی روشنی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی 4 بنیادیں ہیں: ایمان، اطاعت، اتباع، محبت۔ حب یا محبت ایک فطری کشش اور فطری جذبے کا نام ہے۔ اگر یہ محبت مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت یا ایمان کی محبت کہلاتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہماری ہر قسم کی محبت کی حقدار ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ ہستی اللہ کے محبوب اور ان کے مومنوں کی محسن و مربی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حکم دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان یا اطاعت معتبر ہی نہیں جس کی بنیاد محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو۔ پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت میں محض ظاہری رسمی قسم کی نہ ہو، بلکہ ایسی محبت ہو جو تمام محبتوں پر غالب آ جائے، جس کے مقابلے میں عزیز و عزیز تر رشتے اور محبوب سے محبوب تر تعلقات کی بھی قدر و قیمت نہ رہ جائے، جس کے لیے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکے۔ قرآن مجید میں اس محبت کا معیار بتایا گیا ہے:
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور حدیث شریف سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اطاعت کا لفظ تو سے بنا ہے جس کے معنی دلی آمادگی، فرما برداری کرنا یا حکم بجا آوری ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ حکم مانے اور کچھ نہیں مانے۔ گویا دلی آمادگی کے ساتھ فرما برداری قبول کر لینے کے رویے کا نام اطاعت ہے۔ اتباع دل کی حقیقت، محبت اور طبیعت کی پوری آمادگی اور ایک گہرے قلبی لگاؤ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم، ہر ادا کی پیروی کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ یعنی جب اطاعت کلی اور محبت قلبی جمع ہوں گے تو اتباع کہلائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے، یہ ہدایت دی یا عمل فرمایا، اس کی اطاعت کی جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ رسول ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا بلکہ اپنے رسول و واسطے سے ہی کلام کرتا ہے۔ رسول ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے احکام سے آگاہ کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر آ کر تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ تمام شامل کر دیے، اور ہمارے ایمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خصوصی فضیلت کی حامل ہے۔ ان تمام رسولوں کی شریعتوں کے جملہ فضائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جن میں سے چند خصوصیات عمومیت، عالمگیریت، پہلی شریعتوں کا نسخ، کاملیت، حفاظت کتابت، سنت نبوی کے حفاظت، جامعت اور ختم نبوت۔ ختم نبوت کے لغوی معنی ہیں مہر لگانا، کسی چیز کی انتہا، کسی کا کام پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ ختم نبوت کا مطلب ہے نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کرام علیہ السلام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری ابدی الہامی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسرا کتاب نازل نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، دین مکمل ہو گیا، اب ختم نبوت ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کا کامل کر دیا اور اپنی تمام نعمتوں پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ جب دین مکمل ہوا اور دین اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بعد متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ خاتمہ نبوت کر دینے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے، میری امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ذکر کردہ حدیث سے واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ اب کوئی
نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر تمام امت کا اجماع اتفاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل کی گئی جس کے الفاظ و احکام ابھی تک محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل اور مکمل شریعت دی گئی جس میں ایسی جامع اصولی تعلیم دی گئی ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں اور علاقوں قبیلوں کی طرف نبی ہو کر آئے۔ ان کی نبوت وقتی تھی اور اپنی قوموں کے لیے خاص تھی، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت بین الاقوامیت کے لیے عام ہے اور قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کے حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات کی صداقت پر یقین رکھیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے اپنی تمام خواہشات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب و احترام کریں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جلال کی وجہ سے ہمیشہ تواضع و انکساری رہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے اجتناب کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے قول اور عمل سے آگے پھیلائیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔